نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، رمضان مبارک کی جو ایک مرکزی اور اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے، جو خاص عبادت ہے. باقی جو دوسری عبادتیں ہیں وہ تو عام دنوں کے لیے بھی ہے، لیکن بطور خاص رمضان میں جو اہم عبادتیں بڑھتی ہیں، جن کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے. اور اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلوں پہ فرض تھا. لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. تو رمضان کی جو خصوصی عبادات میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اس کے پیچھے مقصد بتایا گیا تقوی. مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی آ جائے. یعنی اس پورے رمضان کی عبادتوں کے پیچھے ہمارا اصل گول کیا ہے؟ کہ ہمیں تقوی مل جائے. لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، اصل گول ہے، اصل مقصد ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، رمضان میں، رمضان کی عبادتوں میں یا روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی نہیں آیا، تو گویا کہ اصل مقصد تک ہم نہیں پہنچ سکے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس مقصد کو پالیں، اس مقصد تک پہنچ جائیں. تو آئیے آج بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس طرح سے رمضان کا روزہ، رمضان کی عبادتیں ہمیں تقوی کی طرف لے جاتی ہیں، کس طرح ہمیں تقوی سیکھنا ہے، تقوی کی ٹریننگ لینا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو اصل مقصود ہے وہ ہم کو مل جائے. لعلکم تتقون جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم کو مل جائے. دیکھیے، رمضان کی عبادتوں میں یا روزے میں جو تقوی ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کی بہت ساری قسمیں، تقوی کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری قسمیں، اور کئی اعتبار سے تقوی ہم کو حاصل ہوتا ہے. تقوی کی سب سے بڑی قسم یہ ہے، سب سے بڑا تقوی، کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا سیکھ لے. یہ سب سے بڑا تقوی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں، یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے یعنی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی
جو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اللہ کے خوف سے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس قدر تقویٰ آیا کہ رو پڑا، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے یعنی عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ دے گا جو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر روتے ہیں۔ تو سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا سیکھ لے۔ یہ جو تقوی کی سب سے بڑی قسم ہے نا، یہ ہم کو روزہ سکھاتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ ایسی عبادت میں ہے، اپنے آپ کو ایسی عبادت سے باندھ دیتا ہے کہ اگر وہ بند کمروں میں بھی ہو تو بھی وہ کھاتا پیتا نہیں۔ کیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر وہ کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وضو کر رہا چاہے تو تھوڑا سا پانی پی لے، کس کو پتہ چلے گا؟ گھر میں بند فریج ہے، کھانا ہے، سب کچھ موجود ہے، چاہے وہ کھا لے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کا ایمان اور اس کا یہ عقیدہ کہ گرچہ بندوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو تقوی کا سب سے بڑا معیار ہے، سب سے بڑی قسم ہے، یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ کیسے تنہائی میں اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ روزہ ہمیں ٹرین کرتا سکھاتا ہے کہ اکیلے میں رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ سے ڈرا کیسا جاتا ہے۔ اب 1 مہینہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کی۔ اب مقصد یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اندر تقوی کی یہ قسم موجود ہو، کیونکہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ آیا ہے تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا سکھا دے۔ تو رمضان کے بعد بھی اگر شیطان کسی برائی کی طرف بلائے اور اس برائی کا کوئی شاہد نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو ہمیں وہاں پہ بھی روزے والا تقویٰ اپلائی کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر شیطان چوری کی طرف بلائے، یہ اتنا سامان رکھا اٹھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جیسے روزے میں ہم اللہ سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کھا لیا تو اللہ تو دیکھ رہا، تو وہاں بھی روزے والا تقویٰ اپلائی کرو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ تم کو اللہ سے ڈرنا سکھا دے کہ اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں جب بندہ تنہا ہوتا، اکیلا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہو کرو۔ لیکن روزہ سکھاتا ہے 1 مہینہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم ڈرو اللہ سے، اور بندہ ڈرتا ہے۔ تو اگر یہ عادت بندے کے اندر پیدا ہو جائے تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کی، تو یہ ڈر، یہ تقویٰ صرف روزے کی حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ روزے کے علاوہ دیگر زندگی کے دیگر شعبوں میں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اگر برائیاں اپنی طرف اس کو کھینچیں گی تو یہ تقوی والا، روزے والا تقویٰ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سے تو دیکھ رہا، اللہ سے ڈر۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقویٰ آ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تقوی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، جتنا آپ جانیں گے اتنا اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کے عذاب سے ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت پتہ چلے گی۔ جب بندہ اللہ کے بارے میں جانے گا نہیں تو اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ جو اللہ کے بارے میں جانے گا وہی اللہ سے ڈرے گا۔ اس لیے دیکھیں کہ وہ بدعتی، وہ شرکیہ کفریہ عقائد میں ملوث افراد جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدے کرتے ہیں، کسی اور سے مراد مانگتے ہیں، کسی اور سے اولاد مانگتے ہیں، کسی اور سے روزی مانگتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتے، انہوں نے صرف اللہ کا نام سنا ہے، باقی
روزی کون دے گا، خزانے کون دے گا، بیماری کون دور کرے گا، اولاد کون دے گا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پیروں فقیروں میں مان کے رکھی ہے کہ یہ سارے پاور اور یہ ساری طاقتیں بزرگوں میں ہیں، اس لیے ان کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ساری طاقتیں صرف اللہ کے اندر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو تقویٰ اللہ کا تب آتا ہے جب آپ اللہ کو جانتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو نہیں جانیں گے تو کیسے تقویٰ آئے گا؟ اس لیے رمضان میں دیکھیں، آدمی قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، درس و دروس کا سلسلہ رہتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، تعلیم سے جڑتا ہے، اللہ کے بارے میں درس میں، تقریر میں، وعظ میں غور سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات، بہت سارے کمالات سے واقف ہوتا ہے، اور نتیجے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں العلماء، جو اللہ کو جانتے ہیں۔ علماء سے مراد وہ نہیں جو مدرسے سے سند لے کے بیٹھا ہوا، علماء سے مراد وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے کمالات کے بارے میں۔ تو یہ جو تقویٰ ہے اللہ کو جاننے کا، اللہ کو پہچاننے کا، یہ تقویٰ بھی رمضان میں روزے سے ہم کو آتا ہے۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو ڈرتا ہے۔ اللہ کے قبر ہم جانتے ہوئے نا، روزہ کیوں نہیں کھولتا ہے، بند کمروں میں کیوں نہیں کھاتا، جانتا ہے کہ اللہ پکڑ کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی پکڑ کرنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ کا کمال اس کے دل میں ہے۔ تو تقوی کی دوسری قسم ہے اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اور یہ چیز بھی ہمیں رمضان میں حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں رمضان میں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تقوی کی ایک تیسری قسم ہے اپنے کھانے پینے کے تعلق سے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، پیٹ کے معاملے میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، یعنی حلال رزق، حلال لقمہ، حرام لقمہ، حلال رزق اپنائے اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک حبہ بھی نہیں جانا چاہیے، حرام خوری اس کے اندر نہ ہو۔ آج دیکھیے پیٹ ہی کی خاطر اتنے سارے کرائم ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، سب کچھ آپ دیکھیں تو معاملہ گھوم پھر کے پیٹ پہ جاتا ہے۔ اکثر واردات کا معاملہ، مسئلہ کھانے پینے کا، اگر آدمی کو کھانے پینے کا سسٹم نہ ہو تو آدمی بے فکر رہے، بیٹھا رہے۔ اصل دکھ درد تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھائے گا کہاں سے، کرے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سمسیا ہے کھانے کی۔ تو اس کے حل کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے کہ آدمی حرام طریقے پہ چل پڑتا ہے۔ تو تقوی کو یعنی حلال راستے سے چل رہا ہے تو اس میں تقوی، حرام راستے پہ چل رہا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ ایک روزے دار کسی کا چوری کر کے کھا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی اس کے گھر میں اپنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اپنے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، شربت رکھا ہوا، سب کچھ اس کے فریج میں رکھا ہوا، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا، وہ چوری کر کے کھائے گا؟ آپ سوچیں، جو بندہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اپنا کھانا ہاتھ نہیں لگا رہا ہے دن میں کہ اللہ ناراض ہوگا، وہ کسی اور کا چرا کے کیسے کھا سکتا ہے اگر واقعی اس کے اندر یہ خوف ہے؟ تو روزہ جو ہے نہ صرف حرام لقموں سے آدمی کو بچاتا روزے دار کو، بلکہ روزے دار کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ حلال لقمہ جو بائی ڈیفالٹ حلال ہے لیکن اللہ نے اس ٹائم کے لیے تم کو روک کے رکھا ہے تو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو جب بندے کی یہ تربیت ہو جائے، یہ پریکٹس ہو جائے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کا مال چھین کے نہیں کھاتا ہے، چوری کر کے نہیں کھاتا، بلکہ اپنا مال بھی اس لیے نہیں ہاتھ لگاتا کہ اللہ نے بھی روک کے رکھا ہے، تو گویا کہ اسے کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول کا طریقہ معلوم ہو گیا، کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو چوری ڈکیتی کی طرف نہیں جائے گا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بھوکا رہ جائے گا، فاقہ کر لے گا، لیکن چوری کر کے نہیں کھائے گا، چونکہ روزے نے اسے سکھا دیا ہے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے کیسے، اللہ کا خوف کیسے دل میں پیدا کیا جاتا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ حل عندکم طعام، کہ کیا کھانے کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے، ما عندنا شیء، ہمارے پاس آج کچھ نہیں، یعنی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، تو ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے تو آج میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، شام تک کوئی انتظام ہو جائے گا۔ تو ایک متقی شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو وہ حرام راستے کی طرف نہیں جائے گا، وہ حلال راستہ اپنائے گا، اپنی مصیبتوں کو بھی خیر میں کنورٹ کر لے گا وہ، لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ تو یہ جو تقوی کی تیسری قسم ہے نا، کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول حاصل کرنا، یہ بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ آگے بڑھیں، تقوی کی ایک چوتھی قسم ہے کہ آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے، تو بھی وہ سمجھے بہت بڑا متقی ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے، بہت ساری فسادات زبان سے شروع ہوتے ہیں، یعنی معمولی بات پر لڑائی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ بہت ساری چیزوں کو وڈرا کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے ایک جملہ جو نکل گیا کبھی واپس منہ میں بند نہیں کر سکتے۔ جس آدمی کو جملہ لگ گیا نا، آپ ریموو نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ توفیق دے بھول جائے، الگ بات ہے، لیکن آپ اس کے دل سے اس کو ریموو نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جملے جو منہ سے نکلتے ہیں، غلط باتیں، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، یہ آدمی اس کا عادی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چھوڑتی نہیں۔ تو روزے کی حالت میں، رمضان میں روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ دیکھو ان ساری چیزوں سے بھی کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا، غلط بات زبان سے نکالنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس میں اپنے دن گزارے۔ مطلب کیا کہ اسلامی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، زبان پہ بھی کنٹرول کریں، زبان سے غلط بات نکالنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حرام بات آپ زبان سے نہیں نکال سکتے، گالی گلوچ حرام تو جانے دیجیے۔ رمضان کے علاوہ کچھ سخت جملے جو جواب میں، ریئیکشن میں آپ کے لیے نکالنا جائز ہے، رمضان میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، آپ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کیا، تو آپ بھی اس کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ آپ سے سختی سے بات کیا، آپ بھی سختی سے بات کر سکتے ہیں۔ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن سختی سے اسی جیسا جواب دینا چاہے تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں دے سکتے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی زبان درازی کرے، تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے، تو تم پلٹ کر جہالت سے جواب مت دو، تم کیا کہو، انی صائم انی صائم، کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یعنی بہت سخت جملہ آپ بول سکتے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ بھائی میں روزے سے ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن میں روزے سے ہوں، اب اس کے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ مطلب اگر بہت زیادہ غصہ دکھانا ہے، بولنا ہے، تو کہہ سکتا ہے کیا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اس ٹون میں نہیں بات کر سکتا جس ٹون میں سامنے والے نے بدتمیزی کیا ہے، نہیں، کیونکہ روزے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ روزہ زبان پہ کیسا کنٹرول سکھاتا ہے کہ گالی گلوچ تو دور کی بات ہے، جو سخت کلامی جائز ہے
ریئیکشن میں، بدلے میں روزے کی حالت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو بندہ 1 مہینہ پریکٹس کرتا ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی، وہ رمضان کے بعد بھی اس کا عادی ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ زبان کا تقوی آ سکتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی جو دیکھیے زبان پہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ عام طور سے جو غریب ہے، کمزور ہے، جو سوچتا ہے کہ میں پٹ جاؤں گا، تو زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، یار میں کچھ بولوں گا تو سامنے والا مار دے گا۔ لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یا جو سنکی ہے، یعنی پیسہ طاقت کچھ بھی نہیں، کچھ سنکی لوگ ہوتے ہیں، نہ پیسہ ہے نہ طاقت ہے لیکن سنکی ہے، وہ 2-4 آدمی کوئی ادھر سے مارے کوئی ادھر سے مارے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگوں کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ زبان کو کیسے کنٹرول کریں۔ جو پیسے والا اس کے کسی کا ڈر نہیں ہے، سب کے ساتھ بدتمیزی، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا۔ جو سنکی ہے اس کو بے حیا ہو چکا، اس کے پاس شرم نہیں ہے کچھ۔ لیکن روزے کی حالت میں روزہ پابند کرتا ہے کہ تمہیں زبان، چاہے تم کتنے بڑے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن زبان تمہاری کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ روزے سے تمہارا روزہ ہے، تمہاری طاقت اپنی جگہ، پیسہ اپنی جگہ، لیکن زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے تمہارا۔ تو اب ایک مالدار آدمی جو عام دنوں میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے زبان پہ کنٹرول کیا تھا، کوئی بولا تو پٹ سے اس کو پیٹ پاٹ کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کیسے اگنور کیا جاتا لوگوں کو۔ لیکن اب ایک شخص رمضان میں 1 مہینہ لوگوں کو اگنور کرے گا، لوگوں کی باتیں برداشت کرے گا، کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دے گا، تو رمضان کے باہر بھی کوئی ٹکرا گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، تو اس کے لیے اسے معاف کرنا آسان ہوگا، کیونکہ اس نے رمضان میں سیکھ لیا ہے کیسے معاف کیا جاتا ہے، کیسے اگنور کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ایک بندے کو ایکسپیرینس نہ ہو معاف کرنے کا تو کیسے معاف کرے گا کسی کو؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی بات پہ آدمی خون قتل پہ آ جاتا ہے۔ آپ جا کے کسی جیل خانے کا چکر لگا کے آئیے، قیدیوں سے مل کے آئیے، تقریباً 80% قیدی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی شروعات جو ہوئی تھی کسی چھوٹی موٹی جھگڑے سے، اب بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یعنی ابتدا ہی میں اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو جھگڑا معلوم نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور لڑائی دیکھیے شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا آدمی چاہے کوئی بڑا آدمی۔ یہ ایک بار لڑائی شروع ہو گئی نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ زمانے جاہلیت میں جب لڑائیاں شروع ہوتی تھیں تو ایک پیڑھی ہے، لڑے مرے کٹے، 2 ادھر سے مارے گئے، 2 ادھر سے مارے گئے، اب یہ دونوں فیملی ختم، اگلی پیڑھی آئی، اب وہ دشمنی ٹرانسفر ہو گئی، وراثت میں جیسے پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوتا ایسے دشمنی بھی ٹرانسفر ہوتی تھی۔ اب اس کے بچے ایک دوسرے فیملی کو مار رہے ہیں، اب دوسری پیڑھی ختم ہو گئی، تیسری پیڑھی آئی، اب اس کے بچے دونوں فیملی ایک دوسرے کو مار کاٹ رہے ہیں۔ ایسے زمانے جاہلیت میں ایسے چین چل رہا تھا دشمنی کا، اس کو اسلام نے آ کے ختم کیا۔ تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمنی کا چین شروع ہو جاتا، وہ اینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو۔ آپ نے اس کو مارا، وہ آپ کو مارے گا، پھر آپ اس کو مارے گا، پھر وہ آپ کو مارے گا، ایسے چلتا رہے گا، اس کا اینڈ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ساری خرافات، اس کی ساری جڑ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان پہ آدمی کو کنٹرول نہیں ہے، نہ کسی کو معاف کرتا ہے نہ کسی کو معاف کرنا جانتا ہے، یہ روزہ اسے سکھاتا ہے۔ تو یہ جو زبان کا تقویٰ ہے یہ بھی روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تقوی کی ایک 5ویں قسم ہے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول، یعنی جسمانی اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ یہ بھی تو ہم زبان کی بات کر رہے تھے، زبان سے فتنے فساد ہوتے ہیں، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہاتھا پائی کا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ایک چاٹا مار دیا تو بہت بڑی بات ہوگی، اللہ اکبر۔ ہمارا سماج آج ہمارے لوگوں پہ اتنا خون سوار ہے کہ اگر بھری محفل میں آپ نے کسی کو ایک چاٹا مار دیا تو اب وہ سامنے والا چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کو معاف کر دے، بہت مشکل ہے کہ اس کو اگنور کر دے، کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے گا وہ۔ حالانکہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا، چلو کسی نے مار دیا، آدمی کنٹرول کر لے، کنٹرول کرنے کے بعد اس کو انصاف ملے گا، سامنے والوں کو سزا مل، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے کنٹرول نہیں کیا، پلٹ کے جواب دے دیا، تو پھر یہ جھگڑا شروع ہو گیا، پھر یہ مسئلہ بگڑ گیا۔ تو روزہ سکھاتا ہے ہم کو کہ آپ ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ وَإِن سابقہ رجل، اگر کہ وَإِن قاتلک، اگر کوئی شخص ہاتھا پائی پر اتر آئے،
یعنی جہالت کرے آپ کے ساتھ اور ہاتھا پائی پر اتر آئے، آپ کے ساتھ مقاتلے پر آمادہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا، فلیقل، تو روزے دار کیا کہے، انی صائم مرتين، وہ اتنا کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی وہ پیچھے ہٹ جائے، لڑائی جھگڑے میں اس کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ جو تقوی کی قسم ہے نا، کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ کیسے ہاتھ پاؤں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ آپ روزے سے ہیں تو روزہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ چلو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، دھکا مکی کر دیا، لیکن آپ اس کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ کتنے سنکی ہوتے ہیں، تھوڑا سا کسی نے دھکا دے دیا وہیں پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ معمولی دھکا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں، اتنا بھی تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے کہ چلو چلتے پھرتے دھکی مکی ہو گئے تو چلو جانے دیں، نہیں، آدمی گھرانے لگتا ہے، کھڑا ہو کے لڑنے لگتا ہے۔ کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو معاف کرنا سیکھا نہیں، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے کہ کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہاتھا پائی پر آمادہ ہو جائے روزے کی حالت میں، تو روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، کچھ کر دیا، تو اس کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائے، معاملہ دوسری طریقے سے آسانی کے ساتھ وہ حل ہو سکتا ہے۔ میں ایک عالم کو جانتا ہوں، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ممبئی کے، کسی جگہ کام کر رہے تھے، ایک شخص آیا، کوئی اختلاف ہو، اس نے ایک چاٹا جڑ دیا، کھینچ کے ایک چاٹا مار دیا۔ اس عالم کی قوت برداشت، وہ جواب دے سکتا تھا لیکن اسے جواب نہیں دیا، انتظامیہ کے پاس یہ مسئلہ لے گیا، ساری انتظامیہ، سارا اسٹاف، سب لوگ متفق ہو گئے کہ اس آدمی کو نکال دو جس نے چاٹا مارا تھا۔ اس مظلوم، اس برداشت کا نتیجہ ہوا کہ پورا سپورٹ اس کو ملا، یعنی سارا اسٹاف، سارا انتظامیہ، سارے نمازی سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس آدمی نے ظلم کیا، اس کو یہاں سے ہٹا۔ لیکن اگر پلٹ کے اس نے بھی جواب دیا ہوا تھا تو پھر اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، وہ بینیفٹ اس کو نہیں ملتا جو اس کو ملا، صبر کا، برداشت کا۔ پلٹ کے، حالانکہ پلٹ کے جواب دیتا تو وہ معاملہ پتہ نہیں کہاں تک رکتا، کبھی کبھی دونوں اسپتال پہنچ جاتے ہیں، دونوں اسپتال پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی وہ بھی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہاتھا پائی کیا تو آپ مار کھائے تو بھی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کہتی ہے نا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حادل قاتل، کہ قاتل جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، اور جس آدمی کو قتل کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو مار دے جان سے، لیکن اس کو موقع نہیں ملا۔ تو یہ دو لوگوں کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں قاتل مانے جاتے ہیں، جو مارا وہ بھی اور جو مارا گیا وہ بھی۔ وہ قاتل نہیں ہے، مقتول ہے، لیکن عذاب اس کو قتل والا ملے گا۔ لِأَنَّهُ حَرِيصًا كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ، کیونکہ وہ بھی قتل پہ در پہ تھا، اتارو تھا، موقع ملنا تو مار دیتا وہ بھی، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کو سیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، ہماری پریکٹس ہونی چاہیے کہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر کوئی ہاتھا پائی پہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، تو اپنے ہاتھ کیسے روکنا چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ ہر جگہ بھیڑ جاؤ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں گھس کے لوگوں نے مار دیا، جان سے مار دیا۔ انہوں نے جوابی کارروائی کی، حالانکہ کر سکتے تھے، وہ جواباً اپنے سیلف ڈیفنس میں مار سکتے تھے وہ، لیکن ان کا تقویٰ کہ ہم کو مار دے چلے گا لیکن ہم نہیں ماریں گے۔ ہاں، یہ بہت بڑا تقویٰ ہے کہ چلو ہماری ہم کو جان سے بھی مار دے گا لیکن ہم اس کو نہیں ماریں گے۔ یہاں وہ حدیث نہیں آئے گی القاتل والمقتول کلاہما فی النار، نہیں۔ یہاں دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے مارا، یہ مارنے والے جو ہے جہنم والا کام کیے ہیں، لیکن جن کو مارا گیا وہ شہید ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ معاملہ صحیح قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، قابیل اور حابیل کا۔
تو قابل نے حابل سے کہا نا کہ میں تجھے مار دوں گا، تو حابل کیا کہتا ہے کہ بھائی جان آپ مجھے مار دیں گے، لیکن اگر مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو نہیں ماروں گا. آپ کو مارنا ہے یہ آپ کا پلان ہے یا آپ کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں مار سکتا، میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا. ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں لڑائی ہو رہی تھی، کون سا موقع تھا وہ؟ حرہ کا موقع تھا. ایک پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے. اب وہاں پہ ایک آدمی ایک شخص کو بلا پھسلا کے لاتا ان کے پاس، کہا کہ لے چلو یہاں ایک آدمی چھپا ہوا، اس کو مار دو. تلوار لے کے اندر گھستا ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے یہی کہتے ہیں کہ تجھے مجھے مارنا ہے مار دے، لیکن میں بھی مار سکتا ہوں، لیکن میں نہیں ماروں گا، میں اس لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تو یہ جو تقویٰ ہے ہمارے اسلاف کا تھا نا، یہ تقویٰ آج عنقا ہو چکا ہے. کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ اس معیار کا بھی تقویٰ ہونا چاہیے کہ سامنے والا جان سے بھی مار دے تو بھی ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن سامنے کی جان نہیں، سیلف ڈیفنس میں سامنے والے کی جان نہیں لیں گے. حالانکہ یہ کرائم نہیں ہے. حاج کا قانون کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس میں آپ نے کسی کو مار بھی دیا جان سے تو بھی آپ بری ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. لیکن تقوی کا اعلیٰ معیار تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے لیکن آپ کے ہاتھ سے کسی کا خون نہ ہو، آپ کے ذریعے کسی کی جان نہ جائے. یہ تقوی قائم کر کے دکھایا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے. اس تقوی کو پروف کیا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے. یہی تقوی پیش کیا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو یہ روزہ کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ وَإِنْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی لڑنے آ جائے، کوئی مارنے آ جائے، ہاتھا پائی پہ آ جائے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ چھوڑ دینا اس کو، کہہ دینا کہ بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ میں روزے کی حالت میں. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی چیز تقوی کی ایک چھٹی قسم ہے شہوت کو کنٹرول کرنا. یعنی ایک آدمی اور ایک عورت، اللہ تعالیٰ نے دونوں جوڑا بنایا ہے، ایک دوسرے کی کشش ہے. اس کشش کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ موجود ہے، لیکن آدمی جب ناجائز راستے پہ چلتا ہے تو بہت بڑا فتنہ فساد ہوتا ہے. آج دنیا میں بہت سارے کرائم، ریپ، کتنے سارے معاملات ایسے ہیں جو عورتوں سے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یعنی اس فتنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. عورتیں نہیں کر رہی لیکن آدمی اس فتنے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ شہوت کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. صحیح بخاری کا حدیث ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے. پرائی عورتوں کو دیکھنا، ان سے لذت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی اپنی بیوی چاہے کوئی آج ہی شادی کر کے لایا ہو لیکن دن میں اب بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا. یعنی فزیکل تعلق نہیں قائم کرے گا. کیوں؟ اللہ سے ڈرتا ہے. تو جس بندے کے اندر اتنا خوف ہو کہ نوینی دلہن کے پاس دن میں اس لیے اس سے تعلق قائم نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تو کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا نہیں. تو یہ جو برائی اور کرائم کا سلسلہ ہے عورتوں سے جڑا ہوا، اس سلسلے میں بھی روک لگاتا ہے تقویٰ، روک لگاتا ہے روزہ. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے شہوت کو کنٹرول کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک 7ویں قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایایا فارہبون، کہ اے بنی اسرائیل تم پر جو میں نے اپنی نعمتیں دی تھیں ان کو یاد کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور مجھ سے ڈرو، میں میرا تقوی اختیار کروں. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کا شکر بجا لانا، یہ بھی تقویٰ ہے. یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری نعمتوں کی قدر معلوم نہیں ہوتی عام دنوں میں. ایک آدمی جس کا جو پیسے والا ہے، جو کبھی بھوکا نہیں رہا، اسے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، پانی کیا ہوتا ہے، کھانے کی کیا قیمت ہے. لیکن جب رمضان میں ایک آدمی جو بہت پیسے والا وہ بھی بھوک میں پورا دن گزارتا ہے، پیاس میں پورا دن گزارتا ہے، تو افطاری کے ٹائم مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کھانا کتنی قیمتی چیز ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے. اور یہ تقویٰ ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا
اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. یہ تقوی کی قسم بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک 8ویں قسم ہے صدقہ خیرات کرنا. قرآن میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے دیا عطا کیا لوگوں کو تقویٰ اختیار کیا. لوگوں کو دینا نوازنا یہ بھی تقویٰ ہے. صدقہ خیرات کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. یہ تقویٰ بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے. روزے کی حالت میں جب ہم بھوک و پیاس میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک پیاس کتنی کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اب رمضان کے علاوہ بھی کوئی بندہ بھوکا پیاسا ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیں اس کا درد محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھوک کیا ہے پیاس کیا ہے. اگر ہم کبھی بھوک پیاس سے نہیں گزرے تو ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک پیاس کی درد کیسے محسوس کی جاتی ہے اور کیسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک 9ویں قسم ہوتی ہے کہ بہت ساری عبادات انجام دینا, نیکیاں کرنا. اور ہمارا معاشرہ صرف ایسے لوگوں کو ہی متقی مانتا ہے جو نماز روزہ ڈھیر ساری نیکیاں کرتے ہیں کہ یہ متقی آدمی. حقیقت میں یہ بھی تقوی کی ایک شکل ہے. یہ تقوی کی قسم بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے, کیونکہ رمضان میں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, ذکر و اذکار بھی پڑھتا ہے, دعائیں بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, علم بھی سیکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. پھر بہت ساری عبادتیں کرتا ہے. تو بہت ساری عبادت کو انجام دینا یہ تقویٰ ہے. یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ 10ویں قسم جو تقوی کی ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک روایت ہے بحقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کچھ لوگ اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان کے نام سے کہیں نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب. ان سے کسی نے پوچھا کہ مت تقویٰ, تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اما سلکت طریقا ذا شوک, کیا تمہارا گزر ایسے راستے سے نہیں ہوا جہاں کانٹے ہوں؟ تو کہاں؟ تو کہا کیسے نکلے؟ تو کہا میں اپنا دامن بچا کے کپڑے بچا کے نکل گیا. تو کہا ذالک التقویٰ, یہی تقویٰ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکل جائے, یہ بھی تقویٰ ہے. تو رمضان میں آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ آدمی بیٹھ کے کھا رہا ہے لیکن نہیں, اپنے آپ کو بچا کے نکل گیا. کوئی سگریٹ پی رہا, بچا کے نکل گیا. کوئی کہیں بدکاری ہو رہی, جہاں جہاں گزرتا ہے جس موڑ پہ اس کو شریعت کے خلاف کوئی چیز دکھتی اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا ہے. یہ تقویٰ ہے. یہ روزہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچا کے نکال جانا ہے. تمہاری نظروں کے سامنے, تمہاری نگاہوں کے سامنے برائیوں, اپنے آپ کو بچانا, یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تو بہرحال یہ 10 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقوی کی 10 قسمیں, یہ 10 طریقے کا تقویٰ روزہ ہمیں سکھاتا ہے. تو مقصد کیا ہے روزے کا؟ قرآن میں کہا لعلکم تتقون. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو تقوی کے طریقے ہیں ان کو سیکھیں, ان کو اپنے اندر پیدا کریں, اور تاکہ جو لعلکم تتقون اصل مقصد ہے روزے کا وہ ہم کو حاصل ہو جائے, اور نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.